ہمارے بیچ میں ڈاکٹر ذاکر نائک تشریف لے کر آئے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نیڈز نو انٹروڈکشن. آف کورس ہی از اے گلوبل ایمبیسڈر فار اسلام، اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ، ان کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی ایک بہت شدید خواہش تھی کہ وہ پاکستان آئیں، اینڈ آئی مسٹ سے کہ اس طرح کا کراؤڈ جو ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کے وزٹ کے دوران، اٹ واز انپریسیڈنٹڈ. ڈیفینیٹلی اس طرح کا کراؤڈ ہمیں انڈیا میں ان کی اسپیچز کے دوران، ان کی ٹاکس کے دوران، ان کی ڈبیٹس کے دوران دیکھنے کو ملتا تھا. جہاں پر یہ سب کچھ ہوا وہاں پہ بہت ساری کنٹروورسیز بھی کریٹ ہوئی، بلکہ ایسا لگا ایک پوائنٹ پر تو کہ سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا انہی کنٹروورسیز سے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی ولن تھے جو آئے تھے اور پاکستان پر بھی اور پاکستانیوں پر بھی تیل چھڑک کر آگ لگا کر چلے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی، پاکستانیوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی شٹ آف کال دے کر چلے گئے تھے، جبکہ اس کے ریالٹی اس کے بالکل برعکس تھی. انفارچونیٹلی ایسا کیوں ہوا؟ سوشل میڈیا پہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہمیں وہی ٹیکس پسند ہیں جو کہ کنٹروورشل ہیں، اور یہ عوام کی غلطی بالکل بھی نہیں ہے. اصل میں سیلیبریٹیز اور انفلوئنسرز اور معاشرے میں وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے اوپینینز کو نشر کریں تو وہ ایک بیلنس کے ساتھ کریں. مگر آف کورس ہمارا لبرل طبقہ، ہمارے میڈیا کے جو افراد ہیں، سیلیبریٹیز، مائکرو انفلوئنسرز، یو نیم اٹ، وہ اس بات کو ضروری نہیں سمجھتا کہ وہ عوام کی ایجوکیشن میں اپنا کوئی حصہ ڈالے. ان کو لگتا ہے کہ وہ آئے ہیں پیسے کمانے، ویوز لینے، عوام کو اپنی مرضی کا منجن بیچنے، اور پھر وہ یہ سب کچھ بیچ کر آگے نکل جائیں گے. انفارچونیٹلی میں نے اس طبقے سے یہ نہیں سنا ابھی تک کہ ڈاکٹر صاحب کی وہ کون سی چیزیں تھیں جن سے انہوں نے بینیفٹ لیا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک گھنٹے کی، ڈیڑھ گھنٹے کی، پونے گھنٹے کی سپیچز کی، ان کے بیٹے نے کی، اور مختلف ٹاپکس پر. ڈاکٹر صاحب نے سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کی دعوت کو کس طرح عام کیا جائے اس کے بارے میں بات کی، سوشل میڈیا الگوریدمس کے بارے میں بات، پروڈکشن کوالٹی کے بارے میں بات کی، اور ہر اس چیز کے بارے میں بات کی جس سے اسلام کی دعوت بآسانی اور بہترین طریقے سے پھیلے. سنگن ہے تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے عورتوں کے بارے میں یہ کمنٹ کر دیا. سنگن ہے اس بات کی کہ ڈاکٹر صاحب نے آدھی بات سنی اور جواب کچھ اور دے دیا توقع کے خلاف. سنگن ہے تو اس بات کی کہ ڈاکٹر صاحب نے اس سے اس طرح بات کی تو اس سے اس طرح بات کی، تو پاکستان کی اس طرح بے عزتی کی، تو یوں کیا تو یہ کیا. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کی یہی حقیقت ہے کہ ہم ایسے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں جو کہ اس ذمہ داری کا ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ اپنے پبلک پلیٹ فارم کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اچھی بات کریں. مگر میں ان ساری باتوں میں انٹرسٹڈ نہیں. میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کوئی اور بات نہیں کر رہا، اور وہ یہ چیز ہے کہ لبرلز برے طریقے سے ہمارے اور سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا ایکسپوز ہوئے. وہ ایکسپوز اس طرح ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کنٹروورشل ٹیکس پہ بات کی، بلکہ انہوں نے حقیقت کو اس طرح پریزنٹ نہیں کیا جس طرح اس کا حق تھا. سب سے بڑی ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسٹرینتھ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بڑے سے بڑے ڈیبیٹر کے ساتھ، جو کہ دین اسلام کا اگر مخالف نہ بھی ہو تو بہت بڑا ناقد ہو، اس سے بڑی بآسانی اور دلائل کے ساتھ اور عزت و احترام کے ساتھ اور اوپینینس کی ایکسیپٹنس اور ان کو ابزارب کرتے ہوئے، ان کو رسپیکٹ کرتے ہوئے، ان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ان کا جواب دینا، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک خوبی ہے. اور وہ خوبی ہمیں پاکستان میں بھی نظر آئی. ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے، ایسے افراد دیکھے، ہمارے کرسچن اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے بہن بھائیوں کے سوال دیکھے کہ جو کہ ایک عام دن میں اگر آپ کر رہے ہوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ فرد ابھی تک زندہ بھی کیسے. مگر آپ نے دیکھا کہ سنجیو صاحب جو کہ انڈیا حیدرآباد سے آئے تھے، بائکر ہیں، بلاگر ہیں، وہ انڈیا سے آ کر بھرے مجمع میں پاکستان میں مسلمانوں کے بیچ گھرے ہوئے اپنے آپ کو اتنا کمفرٹیبل محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ ہندو مذہب نے تو دنیا کو یوگا دیا، ہندو مذہب نے تو دنیا کو آیورویدک دیا یعنی طبی علاج دیا، ہندوازم نے تو دنیا کو نالج دی، علم دیا ویداس کے ذریعے، حکمت کے انبار لگا دی. اسلام نے کیا دیا اس دنیا کو؟ یہ سوال تھا ہمارے سنجیو بھائی کو، اور یہ سوال
چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. ہم اس طرح نہیں جو ہمارے لبرل بھائی اور بہن بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مولوی اور ہم اپنے دین کو لے کر انسیکیور ہیں، بلکہ یہ وہ قوم ہے جو کہ زندہ قوم ہے. وہ اپنے اندر یہ سکت رکھتی ہے کہ وہ شدید سے شدید تر سوال، اور ڈاکٹر صاحب سے اور کئی ایسے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے بہن بھائیوں نے شدید سوالات. میری آپ کو بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کی جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ پبلکلی اویلیبل ہیں. آپ خود جا کر ان کی لیکچرز جو پاکستان میں انہوں نے دیے ان کو سنیں، ان کے کیو این ایس کو سنیں. انہوں نے باقاعدہ کہا ہے اپنے کیو این ایس کے دوران کہ ہم ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو پرائیورٹی دینا چاہتے ہیں کہ وہ آ کر سوال کریں. ہم انکریج کرتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلمان سوال کریں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت قوم کن کو اپنا انفلوئنسر مان رہے ہیں، کن کو اپنا رہنما مان رہے ہیں. ہمیں ان رہنماؤں کی ضرورت ہے جو کہ سچائی پر پردہ نہیں ڈالیں گے یا سچائی کا صرف وہ رخ نہیں دکھائیں گے جو ان کو سوٹ کرتا ہے، بلکہ ہمیں ان رہنماؤں کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں مکمل ریالٹی سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں گے کہ ہم کتنی عظیم قوم ہیں، ہمارے عزائم کتنے بلند ہیں، ہم اپنے اندر کتنی وسعت رکھتے ہیں لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کی. ڈاکٹر صاحب کے ان ایونٹس نے، اسٹور نے ہماری آنکھیں کھول دی، اور میں ایک بہت ہی پازیٹیو وائب کے ساتھ ان ساری چیزوں کو لے رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں، میں انکریج کروں گا اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو کہ وہ بھی اس کو پازیٹیو لائٹ میں دیکھیں اور اس رخ کو دیکھیں جو کہ آپ سے چھپایا جا رہا ہے.